وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله هو على كل شيء قدیر. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اس پروگرام کا عنوان جمال منتظر، جو عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں مجھے کیا بیان کرنا ہے، اس شخصیت کے جمال کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جو غیب کے پردے میں رہتے ہوئے بھی پوری کائنات کو ہدایت کی روشنی عطا کر رہا ہے. اگرچہ شخص غائب ہے لیکن شخصیت ظاہر ہے. جمال اور کمال انسانی معراج ہے. جس جمال کے دیدار اور زیارت کے ہم سب منتظر ہیں، اور ہماری تمنا یہی ہے کہ جلد از جلد اس رخ زیبا سے پردہ ہٹے اور ہم سب کی آنکھیں اس دیدار سے منسلک ہوں کہ جس کے لیے منتظر ہیں. تو اس جمال کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے منتظر کے جمال کو دیکھنے کے لیے منتظر کو اپنے اندر کمال کا پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ غیبت کا زمانہ یقیناً وہ دور ہے کہ جب وہ لوگ کہ جو اپنے امام کی غیبت کے منتظر ہیں وہ ایسے بن جائے کہ خود امام علی مقام انہیں اپنی مدد اور اپنی نصرت کے لیے بلائیں. جمال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جمال ظاہری اور دوسرا ہوتا ہے جمال باطنی. جمال ظاہری جو ہم ظاہراً کپڑا یا کسی اور ذریعے سے اپنے جمال کو نکھارتے ہیں اور اپنے ہاں اپنی زندگی میں جمال پیدا کرتے ہیں، اور جمال باطنی یہ چھپا ہوا انسان، چھپا ہوا بشر ہے کہ جو روح کی خوبصورتی کو نکھارتا ہے. اور دونوں میں ایک بہت واضح فرق ہے کہ جو ظاہری جمال ہے وہ موقت ہوتا ہے، آج ہے، ممکن ہے کہ کل چلا جائے، لیکن جو حقیقی جمال ہے اور جو باطنی جمال ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ضروری یہ ہے کہ اپنے ظاہری جمال کو نکھارنے سے بہتر اپنی روح کی خوبصورتی اور اپنی روح کے جمال کو نکھاریں. اور جمال جب نکھرتا ہے تو انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ گفتگو کے جو بعنوان شعر ہے، امام علی مقام نے فرمایا
لیس الجمال بالثواب تزیننا، وہ جمال نہیں ہے کہ جس کو ہم کپڑوں سے نکھارتے ہیں، وہ خوبصورتی نہیں ہے کہ جس کو ہم کپڑوں سے نکھارتے ہیں، جو ہم کپڑوں سے چاہتے ہیں۔ ان الجمال، بے شک جمال کیا ہے؟ العقل والادب، انسان کے اندر عقل کا ہونا اور ادب کا ہونا، یہ جمال۔ تو یہ سلسلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی روحانیت کو ڈیولپ کرتا ہے، اور روحانیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے خلاق عالم نے جو ذریعہ بتایا ہے وہ ہے اپنے نفس کا تزکیہ، گویا کہ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں وہ ہے تقویٰ، جو انسان کے جمال باطنی کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور جب انسان کی روح ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کا عمل، اس کا کردار، اس کی زبان، اس کی گفتگو سب ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ بولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی کوئی بشر ہے، کوئی انسان ہے، کوئی متقی شخص ہے جو بول رہا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو اس کے چلنے میں، اس کی باڈی لینگویج میں پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ وجہ میں آپ کی خدمت میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ان ایام میں جب ہمارے سامنے امام نہیں ہیں، ان ایام میں ہمیں امام سے ملاقات کے لیے تیار ہونا ہے، اور ہمیں یہ روزانہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم آنے کے لیے ان کے منتظر ہیں اور انہیں بلا بھی رہے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ وہ آئیں، اور وہ آئیں گے بھی، یہ حتمی ہے۔ تو کیا ہم نے ان کی آمد کے سلسلے میں ان سے ملاقات کی تیاری کی ہے؟ ان کا جمال تو با کمال ہے، بے مثال ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے اندر، اپنی آنکھوں میں وہ طاقت پیدا کی ہے کہ اس جمال کا نظارہ کر سکیں؟ جیسا کہ میں نے ابتداً قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو تلاوت کر کے اس بات کو جو ہے شروع کیا تھا، وہ اس آیت میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں، تو امام نے فرمایا کہ یہ آیت آخری جو ہمارا آنے والا ہے، جو ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل سے بھرے گا، اس کے اصحاب کے بارے میں یہ آیت ہے، جس پر پروردگار فرماتا ہے اینما تکونوا، کہیں بھی ہو خداوند کریم تمہیں اپنی طرف جمع کر دے گا۔ اس کے لیے امام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا وہ آخری آئے گا تو وہ لوگ کہ جو شب میں اپنے بستر پر ہوں گے اور صبح ہوتے ہوتے وہ مکہ معظمہ میں تشریف لے آئیں، ان کے لیے زمین سمٹ جائے گی اور وہ آ جائیں گے۔ وہ اصحاب جو امام کے ساتھ ہوں گے ان کے بارے میں آیت کریمہ ہے۔ تو ہم ہمیشہ جو ہے دعائے عہد ہو یا اس کے علاوہ کچھ دعائیں ہوں یا ان کے علاوہ جو اپنی زبان میں دعائیں کرتے ہیں، تو ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ ہم امام کے ناصر و مددگار میں شامل ہوں، امام کی خدمت میں جائیں اور امام کے ناصر و مددگار میں شامل ہوں۔ جو امام کے ناصر ہیں، جو مددگار ہیں، اگر وہ تمنا لے کے دنیا سے چلے گئے تو دعائے عہد کا فقرہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ طے کیا، یہ سوچا، کیونکہ ہر ایک لشکر میں، ہر ایک صف میں شامل ہونے کے لیے کچھ کوالٹیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کچھ چیزیں انسان کے اندر پائی جانا ضروری ہوتی ہے۔ اگر وہ چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تب وہ صف میں شامل ہوتا ہے، صفوف ملائکہ میں شامل ہونے کے لیے، صفوف بشریت میں شامل ہونے کے لیے، یا اس کے علاوہ جیسے ہم انسانوں میں آج عام بات کریں آرمی میں شامل ہونے کے لیے، اگر کوئی آرمی میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ فٹنس ہونا چاہیے اور اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہو، فزیکل فٹنس یہ ہو اور فلاں سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ چیز بتائی گئی ہے۔ تو کیا ہم نے امام کے لشکر میں شامل ہونے کی تمنا کے ساتھ ساتھ یہ طے کیا ہے کہ ان کے لشکر میں شامل ہونے والوں کی کوالٹیز کیا ہیں، ان کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، وہ کس شرط پر امام اپنے ساتھ انہیں لیں گے؟ اور سب سے پہلے تو یہ، اس سے پہلے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہونے کی تمنا کریں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں بھی، کیونکہ
پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا اور دنیا سے چلا گیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جتنا جتنا ان کی معرفت بڑھے گی اتنا اتنا ہمارے ذہن اور ہماری فکر میں وہ تیاریاں بڑھیں گی، جو تیاریاں ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کیا نہیں پتہ لگانا چاہیے کہ وہ شرطیں کیا ہیں کہ جن پر امام علی مقام اپنے چاہنے والوں سے بیعت لینے والے ہیں، اور امام علی مقام اپنے چاہنے والوں کو اپنے لشکر میں شامل کرنے کے لیے کچھ شرطیں دی ہیں جو ان کے اوپر امام بیعت لیں گے۔ ان شرطوں میں پہلی شرط جو ہے جو بتائی گئی ہے، پہلی شرط یہ ہے، امام علی مقام نے فرمایا کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولو گے، یعنی تمہارا کردار سچا ہونا چاہیے، زبان سچی ہونا چاہیے، جب تم بولو وعدہ کرو یا جو بھی بات کر رہے ہو تو وہ سچ ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولو گے، پہلی شرط ہے۔ تو پہلی شرط، کیا ہم نے اس پہ غور کیا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے؟ تو ہم نے اس کو طے کیا کہ ہم جھوٹ کو چھوڑ دیا؟ اگر ہم نے یہ کیا ہے تو واقعی ہم نے تیاری کے بعد تفصیل کی جو ہے گنجائش نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے کہ اپنی حد سے تجاوز نہیں کرو گے۔ تو حد سے تجاوز نہیں کرو گے، یہ تو جب سمجھ میں آئے گا جب ہمیں اپنی حد سمجھ میں آئے گی، حدود سمجھ میں آئیں گے۔ تو ہمیں اپنے حدود کو پتہ لگانا ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے حدود کیا رکھے ہیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے لوگ چلتے پھرتے باتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے وہ جہنم کے لیے پیدا کیے، یعنی ان کے انداز زندگی سے یہی نہیں لگتا کہ وہ انسان ہیں، یہ بشر ہیں، اور گویا کہ وہ جہنم کے لیے پیدا کیے۔ بہت سارے انسانوں میں بھی ہیں، جنات میں بھی ہیں، ان کے لیے وجہ کیا بتائی ہے کہ ان کے دل ہے، اس سے انہوں نے یقین نہیں کیا، سوچا نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں، کانوں سے سنا نہیں۔ بہرحال میں جلدی سے ترجمہ کر کے اکتفا کرتا ہوں، اور آخر میں جو اس آیت کریمہ کا جملہ ہے اولئک کالانعام، یہ اپنے زندگی کے طور طریقوں سے ایسے ہو گئے جیسے جانور۔ اگر یہیں تک بات رک جاتی تو شاید تھوڑا سا بات جو ہے آسان ہوتی، لیکن اس کے بعد بھی قرآن مجید نے اگلا جملہ کہا بل ہم اضل، صرف جانور ہی نہیں، یہ انعام چوپائے ہی نہیں ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے حد سے آگے بڑھ گئے، جنہوں نے اپنی حد کو پہچانا نہیں، جو حدود سے آگے نکل گئے۔ ایک حد معین کی گئی تھی کہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، آپ کی زندگی ہے، اور آپ کی زندگی کو شریعت کے دائرے میں گزارنا ہے۔ تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ شرط لگائیں گے، ان کی بیعت لیں گے اس بات پہ کہ تم اپنے اختیارات پانے کے بعد، قوت و طاقت پانے کے بعد حد سے نہیں گزرو گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جمال کپڑوں سے نہیں ہوتا ہے، جمال کردار سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لباس فاخرہ پہننے والے بدصورت ہوتے ہیں، لباس بہت خوبصورت پہنے ہوئے، لیکن ان کا کردار بہت خراب ہے، ان کی سیرت بہت خراب ہے، اس لیے بدصورت ہیں۔ اور ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے کہ اگرچہ لباس میں پیوند لگے ہوئے ہیں لیکن کردار اتنا روشن ہے، اخلاق اتنا اچھا ہے کہ جو گالیاں دے رہا تھا وہ کلمہ پڑھ رہا، جو برا بھلا کہہ رہا تھا وہ وہی قصیدے پڑھ رہا ہے۔ جناب پیغمبر اسلام نے جب نہیں فرمایا تھا کہ اس کی یہ شخص جو ہے جو برائیاں کر رہا تھا پیغمبر کی خدمت میں، نبی نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو، تو لوگوں نے تلوار نکالی کہ اس کی زبان کاٹ دیں۔ کرے نہیں، ہم نے تم سے نہیں کہا، علی مرتضیٰ سے کہا۔ مولا گئے اور جاننے کے بعد اس کو مسجد نبوی سے باہر لے گئے اور اس کو کچھ رقم دی اور اس کو بہرحال واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کو رخصت کر دیا۔ دوسرے دن جب وہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے آپ کی شان میں، اگر اجازت ہو تو میں سناؤں؟ رات بھر میں سویا نہیں، قصیدہ سنایا۔ تب پیغمبر اسلام نے صاحب سے کہا کہ دیکھا میرا مقصد زبان کاٹنے کا یہ ظاہری زبان نہیں تھا، بلکہ زبان کاٹنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے اندر جو
کفر پایا جاتا ہے، اس کے اندر جو ضلالت و گمراہی پائی جاتی ہے، اس گمراہی کو ختم کر دیا جائے۔ نہ یہ کہ کافر کو مار دینا کمال ہے، بلکہ کفر کا ختم کر دینا۔ تو جمال جو ہے انسان کا کیریکٹر اور کردار سے ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بہت مشہور مقولہ ہے، if wealth is lost nothing lost, if health is lost something lost, and if character is lost everything lost۔ اگر دولت چلی گئی تو نہیں گئی، کچھ نہیں، چلی گئی، بہرحال دولت کم رہے گی تو کم حساب ہوگا، اگر کبھی ہیلتھ میں پریشانی ہو گئی تو تھوڑا سا لاس ہے، لیکن اگر کسی کا کیریکٹر اور کردار ہی نہیں ہے تو مکمل طریقے سے اس کو نقصان۔ تو یہ مولا جو ہے دوسری شرط لگائی ہے کہ حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھو گے۔ تیسری شرط ہے چوری نہیں کرو گے، یعنی یہ سلسلہ، یہ سیرت، یہ کردار تمہارے اندر نہیں پایا جائے گا کہ تم چور کہلاؤ، کیونکہ جو شریعت کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے اس کا یہ کردار نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی شرط ہے کہ بد کرداری نہیں تمہارے اندر پائی جائے گی، تم زنا نہیں کرو۔ یہ ایک ایسی صفت ہے، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے آ کے پوچھا تھا، ایک راوی کی روایت ہے، اسے پوچھا تھا کہ مولا ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان۔ تو مولا نے 2-3 باتیں بتائی تھی کہ مومن جو ہوتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن زناکار نہیں ہوتا ہے، چونکہ ان دونوں کا ربط نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا ہے تو مومن نہیں ہے، اگر مومن ہے تو پھر ایسا نہیں۔ مومن چور نہیں ہوتا ہے، مومن دھوکے باز نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ امام کے لشکر میں مومن کے علاوہ تو کوئی شامل ہونے والا نہیں، تو یہ یہاں پہ بھی یہی شرط ہے کہ بد کردار نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد بہت ساری شرطیں، 25 شرطیں تقریباً امام نے بتائی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کسی کو ناحق ستاؤ گے نہیں، کسی کا حق نہیں چھینو گے، کسی کو جو ہے بلا وجہ پریشان نہیں کرو گے، مسافروں کو ڈراؤ گے نہیں، اور جو ہے اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے پہ راضی رہو گے۔ یہ امام نے فرمایا۔ کیا یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ توکل کا سلسلہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ اگر توکل کا سلسلہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے تو ہم تیار، اگر پایا جاتا ہے تو خبیہا، اگر نہیں پایا جاتا تو ہم تیاری۔ یہ ہے وہ شرطیں، اور ان کے علاوہ بہت ساری شرطیں ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے لشکر میں شامل ہوگا وہ خلیق ترین ہو، وہ بااخلاق ہو، با کردار ہو، اور ایسا ہو کہ جس کے اوپر ہم ناز کر سکیں۔ جیسا کہ خود جو ہے وہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے کہ دنیا میں جب تم جینا تو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے بدنامی کا سبب بننا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو۔ تو اب جہاں بھی جدھر بھی جائیں، اگر امام کے محبت کا دعویٰ ہے، امام سے الفت کا دعویٰ ہے، اور اگر آپ جمال منتظر کے نظارے کے انتظار میں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کی زیارت فرمائیں، تو اپنی آنکھوں کو تیار کریں، اپنے دل کو تیار کریں، اپنی زبان کو تیار کریں، خود کو تیار کریں، تاکہ امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ جیسا کہ وہ امام کے لشکر کی ترتیب جو بتائی گئی ہے، ترتیب لشکر میں سب سے آگے وہ انبیاء، 2-3 انبیاء ہیں، ان کا نام ہے جناب ادریس ہیں، جناب الیاس ہیں، جناب خضر ہیں، یہ آگے آگے ہوں گے۔ یعنی امام کے لشکر میں اس طرح کے لوگ ہوں گے، اصحاب کہف ہوں گے، ملائکہ میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ سب ہوں گے۔ ان صفوں میں آپ کا انتخاب ہونا ہے، آپ کو اپنے کو اس صف میں کھڑا کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنا ہے۔ جیسا کہ پھر میں اپنی بات کی تکمیل کے لیے حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کروں۔ چھٹے امام کی خدمت میں ہی کسی نے آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ بتائیں جانور افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ فرشتے افضل ہیں، فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ خلاق عالم نے جانور پیدا کیے ہیں، ان میں عقل نہیں رکھی ہے، خواہش رکھی ہے، فرشتے پیدا کیے ہیں، ان میں خواہش نہیں رکھی ہے، عقل رکھی ہے، لیکن انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کی عقل خواہش پر غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ فرشتے انسان کے خادم ہیں، اور اگر کسی کی خواہش عقل پر غالب آ گئی وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ تو یہ دور غیبت ہے۔ اس غیبت کے زمانے میں ہمیں تیار ہونا ہے۔ اگر
ہمیں امام کے ناصروں اور مددگاروں میں شریک ہونے کی تمنا ہے تو ہمیں تیار ہونا ہے، اپنے ظاہری جمال کو نکھارنے کے ساتھ ساتھ کردار اور سیرت اور روح کی خوبصورتی کو بھی ہمیں نکھارنا ہے، ہمیں اپنے جمال کو باطنی انداز میں بھی نکھارنا ہے، ہمیں اپنے کردار کو بھی سنوارنا ہے، ہمیں اپنے کردار کو بھی بنانا ہے تاکہ ہم امام کے چاہنے والوں میں شامل ہو سکے۔ امام کے آنے کے لیے یہ روایت آپ جانتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، یہ صحیح ہے کہ امام آئیں گے، یقیناً آئیں گے، لیکن اس کے لیے ایک جگہ معین کی گئی ہے کہ امام آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ تو ساری روایتیں یہ کہتی ہیں کہ امام اللہ کے گھر سے آئیں گے، خانہ کعبہ کے پاس رکن یمانی سے کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دیں اور چاہنے والے امام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اس کے بعد امام کے آنے کے مقاصد جو بیان کیے گئے، ان مقاصد میں سب سے پہلا مقصد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لینا ہے، قتل جناب زہرا کے کیے ہوئے ظلم کا، کربلا والوں کا بدلہ لینا ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل انصاف سے بھرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب ہم ایک سوال پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امام سے پوچھیں کہ اگر آپ کو کربلا والوں کا بدلہ لینا ہے تو کربلا سے تشریف لائیں، اگر آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے کیے ہوئے جناب سلام اللہ علیہا پہ کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لینا ہے تو مدینہ سے تشریف لائیں، سامرہ سے آ جائیں یا نجف اشرف سے آ جائیں، نہیں، ان کسی جگہوں سے نہیں آئیں گے، آئیں گے کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے۔ بہت چاہنے والے آپ کے مسجد مقدس میں ہیں، ادھر ہیں، تو کہیں سے بھی آ جائیں گا، نہیں، کسی بھی جگہ سے نہیں آئیں گے، آنے کا جانے کی جو جگہ ہے جہاں سے تشریف لائیں گے، اس تشریف لانے کی جگہ کا نام خانہ کعبہ ہے۔ شاید یہ وجہ ہو کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دنیا سمجھ لے، لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، جہاں سے امامت کے سلسلے کی پہلا آیا تھا وہیں سے امامت کے سلسلے کا آخری ہے، پہلا بھی وہیں سے آیا تھا، آخری بھی وہیں سے، اور آنے کے بعد پھر وہ اپنے چاہنے والوں کو بلائیں گے، اور اس وقت انداز ہی کچھ اور ہوگا، نظارے کچھ اور ہوگا کہ زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ یہ جب ہوگا جو امام تشریف لائیں گے۔ آج کے زمانہ آزمائش کا زمانہ، آج کے دور آزمائش کا دور ہے۔ اس آزمائش کے دور میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی مثال دے کے اور اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ آج کا دور ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے چند بچے اگر پڑھ رہے ہیں اور استاد سامنے بیٹھا ہوا ہے تو بچے بڑے اچھے اور شرافت سے پڑھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے استاد محترم اٹھ کے کسی کام سے باہر نکلے تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ شرارت شروع کر دی، کوئی کسی کے اوپر کاغذ پھینک رہا ہے، کوئی کسی کے اوپر جہاز بنا کے پھینک رہا ہے، کوئی کسی کا قلم چھین رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے سامنے استاد محترم نہیں۔ وہ 10 بچوں میں 9 بچے شرارت کر رہے تھے، لیکن ایک بچہ ویسا ہی بیٹھا تھا، اسی طرح پڑھ رہا تھا جیسے ان کی موجودگی میں پڑھ رہا تھا، اتنا ہی شریف تھا جیسے استاد محترم سامنے بیٹھے تھے شریف تھا۔ تو جب یہ انداز دیکھا کسی نے کہ 9 تو شرارت کر رہے، ایک کیوں نہیں کر رہا ہے، تو پتہ لگایا کہ بھئی کیا وجہ ہے۔ تو پتہ لگانے سے معلوم ہوا کہ وہ 9 جو ہیں وہ اپنے استاد کو غائب سمجھ کر دیکھ نہیں پا رہے، لیکن اس نے دیکھ لیا ہے کہ استاد محترم زینے پر کھڑے ہیں اور روشن دان سے ہماری حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو چونکہ اس کو یقین ہے کہ استاد محترم ہماری حرکتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ویسا ہی ہے، سیدھا سادہ پڑھ رہا ہے۔ وہی حال آج کے دور کا ہے، جسے اعتبار اور یقین اور بھروسہ ہے کہ ہمارا امام ہماری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے، مجال کیا وہ کسی کو دھوکہ دے، مجال کیا وہ جھوٹ بولے، مجال کیا وہ کسی کی برائی کرے، کسی پر ظلم کرے۔ بس اسی 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، کچھ ہے وہ سمجھتے بھی ہیں کہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً نام سے پوچھو کہ وہ کہاں ہے، بس اتنا سمجھو کہاں نہیں ہے، تمہاری آنکھوں پر خود ہے پردہ، حقیقتاً وہ نہا نہیں۔
یہ بات الگ ہے کہ ہم ان کے نظارہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی ہمیں نہیں دیکھ پائے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں چند شرطیں بتائی ہیں کہ جو امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ہیں، ان شرطوں کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اب وہ کیسے پیدا ہوں گی؟ اس کے لیے ریاض کرنا پڑے گا، اس کے لیے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ نفس کے تزکیے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ رزق حلال ہو۔ نفس جبھی پاک ہوتا ہے جب رزق حلال ہو۔ رزق حلال کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے نفس کے تزکیے میں۔ اب چونکہ آج 10 ماہ رمضان المبارک ہے سن 1441 ہجری کی، آج کی یہ ڈیٹ ملکۃ العرب محسن اسلام جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت سے منسوب ہے۔ میں چاہتا ہوں 2 جملے ان کے لیے بھی عرض کر دوں۔ یعنی وہ بی بی کہ جس نے اسلام کی بنیاد میں کام کیا، اسلام کی بنیاد جب پڑی تھی تب انہوں نے اپنا مال اور دولت اور محنت سب کچھ لگا دی۔ اس بیوی کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور اس کا غم اتنا ہی بڑا غم ہے کہ جناب پیغمبر اسلام نے اس سال کو، جس سال 2 اسلام کے محافظ اور حامی اور مددگار دنیا سے گئے ہیں، اس سال کا نام پیغمبر نے عام الحزن رکھا ہے۔ عام الحزن یعنی غم کا سال، نبی کے لیے غم کا سال، حضور ختم مرتبت کے لیے غم کا سال۔ تو اس لحاظ سے میں 2 جملے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دیے کہ آج ان کی تاریخ بھی ہے، اور وہی وہ بیوی ہیں کہ جن کی آغوش میں وہ بیوی پروان چڑھی جس کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور جس کی گود میں وہ بچے پروان چڑھے کہ جن کی نسل سے وہ سلسلہ آگے بڑھا جو عصمت کا سلسلہ ہے، ہدایت کا سلسلہ ہے۔ اور آج اسی سلسلے کی آخری کڑی جو پردے غیب میں ہے، جو ہماری تمام ایکٹیویٹیز، ہمارے تمام اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے حالات کو دیکھ رہا، اور ہم اس کی آمد کے منتظر ہیں، اس کے جمال کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ رخ سے اپنا پردہ ہٹائے اور ہم اس کے جمال کی زیارت کریں۔ آخر میں ہم یہی جملے کہیں گے کہ جو انتظار میں گزرے وہ زندگی دے دو، کہ دل دیا ہے تو پھر اعتبار بھی دے دو، فراز طور کی رونق کلیم لے جائیں، ہمیں تو نیمہ شعباں کی روشنی دے دو۔ میرے حضور آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے، حضور آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے، مریض دیگ کو آثار زندگی دے دو، اٹھا کے پردہ غیبت دکھا کے روئے مبیں، اٹھا کے پردہ غیبت دکھا کے روئے مبیں، دلوں کو نور محبت میں تازگی دے دو۔ ہم امام علی مقام کے آمد کے منتظر ہیں۔ خدا بند کریم کا وعدہ ہے کہ جہاں بھی ہوگے ہم تمہیں جمع کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے۔ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیاری کا ذریعہ ہے تقوی پروردگار، تیاری کا ذریعہ ہے نفس کا پاکیزہ ہونا، تیاری کا ذریعہ ہے زبان کا پاکیزہ ہونا، تیاری کا ذریعہ ہے روح کا خوبصورت ہونا، تیاری کا ذریعہ ہے گفتگو کا خوبصورت ہونا، یعنی تیاری کا ذریعہ ہے گرتے ہوئے کو سنبھالنا، نہ کہ یہ کسی سنبھلے ہوئے کو گرا دینا، بلکہ تعمیری کردار پیش کرنا، تعمیری مزاج رکھنا، اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ اس زمانے غیبت میں امام علی مقام کی آمد کے سلسلے سے وہ دعائیں جو وارد ہوئی ہیں ان کا بھی پڑھتے رہنا، اور ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی کرنا کہ ہم اس لائق بنے کہ امام علی مقام ہمیں اپنے ناصرین و مددگار میں شمار فرمائے، اور امام علی مقام کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اور دنیا میں جو بہت سارے آج اس زمانے میں بہت ساری مشکلات ہیں اور وبائیں ہیں اور جو چیزیں ہیں، امام علی مقام کے حوالے سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار ان تمام مشکلوں کو امام زمانہ کے حوالے سے ان کی آمد اور ان کے واسطے سے دور فرما، اور ہم پروردگار تیری بارگاہ میں پھر ملتمس ہیں کہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے، اور ہم امام کی خدمت میں جائیں تو سرخرو ہوں، امام خوش ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کردار، ہماری سیرت سے امام کی آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔